صحابیہ نے نبی علیہ السلام سے ارشاد فرمائی تھی نا کہ یہ شخص میرے پاس آتا ہے تو مجھے صرف کفر کا ڈر ہوتا ہے. کفر کا کیا ڈر تھا؟ کفر کا یہ ڈر تھا کہ اللہ نے کہا ہوا ہے کہ شور کو اپنے پاس آنے دو, اور میرا کوئی دل نہیں چاہتا, اور میں کافر ہو رہی ہوتی ہوں اس وقت کہ اللہ کی اس بات کو نہ مان کے. جو کور کوشچن آپ نے پوچھا نا وہ یہ ہے کہ لڑکی کو اگر ہمیں یہ چھوٹ دے دی کہ جب مرضی رشتہ توڑ سکے تو پھر تو معاشرہ اور تباہی کی طرف جائے گا. I am one of those people who actually believe کہ when we look at a spade we should call it a spade. معاشرہ ہمارا تباہی کی طرف نہیں جا چکا, ہم ہیں ریپرزینٹیٹیو آف تباہی. لوگوں کو تو بچنا چاہیے ہمارے معاشرے سے, ٹھیک ہے, جو ہم کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ڈر ختم ہو گیا ہمارے. کس کا؟ اللہ کا ڈر ختم ہو گیا. یہ جو اجازت اللہ نے دی ہے نا عورت کو, یہ ہم زبردستی چھین نہیں سکتے. اس کو بلیک میل کریں گے ہم کہ گھر بچا, تیرے بچے سائیکولوجیکلی تباہ ہو جائیں گے, تجھے اللہ نے جو اجازت دی ہے وہ نہ پوری کر لیں. یہ تو اسلام کے ایگزیکٹ منافی بات ہوگی نا. جب اللہ تعالیٰ کوئی چیز ایک لڑکی پہ حلال کر رہے ہیں, ہم کسی بھی پریشر میں ڈال کے اس کو یہ بات چھپائیں یا اس کو اس طرف نہ جانے دیں, تو یہ تو طاغوت ہے. دس از طاغوت. You're taking matters in your own hands. اور میں نہیں چاہتا ہوں کہ کوئی بھی انسان اس لبرٹی سے اس کے پر کاٹ دیے جائیں جو اللہ نے بنا کے دیے تھے. ایک لڑکی کو تو شکل نہیں پسند اپنے شوہر کی, اللہ نے اجازت دی ہوئی ہے, کھلا لے. اب میں آپ کوئی ایسا پوائنٹ بتائیں کہ جو اللہ کے اس اجازت کے دوسرے پلڑے میں ڈال کے بیلنس کرنے کی کوشش کروں. There is no way. I'm sorry, I'm not going to do that. However, اللہ ہی کا ڈر ہونا چاہیے, کیونکہ جس حدیث میں یہ بات تھی, صحابیہ نے نبی علیہ السلام سے ارشاد فرمائی تھی نا کہ یہ شخص میرے پاس آتا ہے تو مجھے صرف کفر کا ڈر ہوتا ہے. کفر کا کیا ڈر تھا؟ کفر کا یہ ڈر تھا کہ اللہ نے کہا ہوا ہے کہ شور کو اپنے پاس آنے دو, اور میرا کوئی دل نہیں چاہتا, اور میں کافر ہو رہی ہوتی ہوں اس وقت کہ اللہ کی اس بات کو نہ مان کے, کیونکہ مجھے اس کی شکل نہیں پسند. ٹھیک ہے, غور سے سمجھیں اس بات کو. سو آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دس بیکاز اصل میں یہ کوشچن ٹاپک پیرنٹنگ کا ہے. نا پروفیسر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو نہیں کہا کہ, یا کچھ اور نہیں کہا. I'm not going to speak on behalf of my own Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. He said اگلے حیض کا انتظار کرو اور فارغ ہو, چھوڑ دیں, بس ختم کرنے. So you need to understand, کفر کا ڈر ہے, اس لیے لڑکیاں اگر بچ کے بیٹھی ہوئی ہیں تو بچ کے بیٹھیں, اللہ ہی کے ڈر سے بیٹھیں. مگر اگر کفر کا ڈر نہیں ہے اور مرد جو ہے وہ کہے کہ ہاں مجھے 50 سال بعد ہدایت مل جائے گی, میرے ہر چیز برداشت کر, تو آپ مجھے گارنٹی دے دیں ایز مسلمس کہ وہ 50 سال زندہ ہے یا 10 سال زندہ ہے, اگلے سال ہدایت ملنی ہے اس کو. آپ پہ ظاہر پہ ضرب لگانے کا حکم ہے. میں تو چاہتا ہوں مسلمان مرد کو ڈر ہو کہ اس کی عورت کب اس سے خلا مانگ لے اللہ کے نام پہ. اس کو ڈر ہی تو ختم کر دیا گیا ہے. نہ ڈر ہو کے آ کے اپنی عورت پہ حملہ کرتا ہے اور بچوں پہ بھی حملہ کر رہا ہے. یہ میں ڈر ڈالنا چاہ رہا ہوں, یہ اللہ کا ڈر ہے جو اجازت اللہ نے عورت کو دی ہوئی ہے. یہ آزادی نہیں چھین سکتے ہم کسی عورت سے, یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی آزادی ہے. یہ مسلمان عورت کے اندر دی گئی آزادی ہے. مسلمان مرد کی بیٹیاں ہونی ہیں نا, ان کو بھی وہی آزادی ملنی. I need you to empathize with your own daughter and sister here. Because when they are going to be complaining to you and they will be saying کہ اس بندے میں یہ مسئلہ ہے, تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے اگلے سال ٹھیک ہو جائے گا. No. حلال رزق کما رہا ہے, ویری گڈ, کوئی احسان نہیں کر رہا کسی کے اوپر. وہ باقی کے کرتوت بھی ٹھیک کرے, وہ اپنے حلال رزق کمانا اس کا کام ہے. ٹھیک ہے, آپ کو میں بتاؤں وہ لسٹیں جو مرد اور عورتیں دونوں. میں اس وقت اپنے سوال عورتوں کے بارے میں کیا, اس لیے میں کوئی عورت یہ نہ سمجھے کہ عورت جو چاہے کرے. کوئی عورت یہ نہ سمجھے عورت کو اللہ کا ڈر نہیں ہے تو پھر تو واقعی جو مرضی کرے, اور اللہ کا ڈر ہے تو وہ حلال کو ہی حلال سمجھے اور حرام کو حرام ہی سمجھے. تو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ. میں تو جس وحشی پن کی بات کر رہا ہوں وہ پاکستان کا مرد جو باقی کے تمام شعبوں کے اندر ڈرپوک اور گھر کے اندر آ کے وہ قوی ہو رہا ہے نا, یہ ہے ڈس بیلنس آف دا سوسائٹی. سارا کا سارا زور جا کے اپنی بیوی بچوں پہ لگا رہا ہے, وہ توڑ کے اس نے پرخچے اڑا دیے ہیں اس سائیکالوجی کے. باقی کے باس کی جتنی پوجا وہ کرتے ہیں. اتنے مومنین ہم اپنے باسز کے ہیں نا, اتنے اپنے نبی کے ہوتے تو یہ حالات نہ ہوتے. اور جیسے گھر پہ انٹر ہوتا ہے, all of a sudden becomes a he-man. Sorry, he better become a he-man outside. ٹھیک ہے, نبی اسلام کا ایگزیکٹ اپوزٹ ماڈل. شفیق ترین ہستی ہیں وہ, شفیق ترین. اور when he has to show a stance and force, he shows it regardless of whoever he's talking to. So this is a problem we have to address.
you're talking about a scenario and I totally agree with you. کسی شک میں مت رہیے گا. I agree with you. Consequences ہیں جو میں بات کر رہا ہوں, اس کے consequences. مگر جو آپ بات کریں اس کے consequences بہت بڑے ہیں. I would rather die doing the right thing than to save from the whole world from not doing the wrong thing. You know what I'm saying? یہ اللہ تعالیٰ کی سورہ تحریم کی آیت ہے. اس کے اوپر ہی میں نے کل بھی یہ بات کی تھی خاتون سے بھی, کہ میں کوئی نہیں ہوتا آپ کو یہ کہنے والا کہ گھر بچا لو. اللہ تعالیٰ نے ایک چیز آپ کو حلال دی ہوئی اور آپ کو پتا ہے کہ صرف شکل نہ پسند آنے کے اوپر اللہ نے اجازت دی ہوئی عورت کو, آدمی کو کیوں نہیں دی؟ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لبرٹی دی ہوئی ایک, کہ ڈیپینڈنٹ اینٹی کو ایگزٹ روم دیا ہوا ہے, اسکیپ روم دیا ہوا ہے. آدمی کو نہیں کہا ہوا کہ لڑکی کی شکل نہیں پسند آئی تو طلاق دے دو. کبھی ایک جگہ بھی نہیں لکھا ہوا ہے. ایکچولی اس کے اپوزٹ لکھا ہوا ہے. سائیکالوجی سمجھیں, بیلنس سمجھیں اس کا. بہرحال it's not what you asked. What I'm saying is very I mean I know the consequences and repercussions that I'm facing and looking at if every woman just divorces her husband because اس کو شکل نہیں پسند ہے, یہ نہیں پسند. مجھے پتا ہے اس بات کا. میں نے آپ سے کہا نا اللہ کی اجازت ہے, تو اللہ کے ڈرتی ہوگی تو یہ کام کرے گی نا. نہیں ڈرتی تو پھر تو وہ شوہر کے گھر سے باہر جانے کا انتظار کر رہی ہے, پھر تو سب کچھ ہی کرتی ہوگی. جس کو اللہ سے نہیں ڈر اس کو کس بات کا ڈر ہے؟ تو میں ان عورتوں کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں. میں ان عورتوں کی بات کر رہا ہوں جو واقعی میں اللہ کے اصول پر پریکٹس کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. وہی تو آزاد عورتیں ہیں اصل میں. ہم کیوں چھین رہے ہیں ان سے آزادی؟ سو ریپرکشنز ہیں, یس ہیں. کیا قوم ریڈی ہے اللہ کی اس اجازت کو اپلائی کرنے کے لیے اپنے اوپر اور سائیڈ افیکٹس نہ شو کرے؟ نہیں, قوم نہیں ریڈی. مگر it is not upon or unto me or you to come in the middle of Allah and the woman. We cannot do that at any point in time. ہم نے اپنے 2 نمبریاں کی ہیں, اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ ان کو بھی ہم روک دیں 1 نمبری کرنے سے. وہ الاؤنس تو ان کے پاس پھر بھی رہے گی. We have to balance the equation, or at our end become that much more supportive and that much more affectionate and that much more empathetic, تاکہ وہ عورت اس راستے پہ جائے ہی نا. شکل تو بہت دور کی بات ہے, بڑی بڑی چیزیں عورت برداشت کر کے بیٹھی ہوئی اس وقت, ٹھیک ہے, جو کہ اس کو پتا بھی ہے کہ اللہ کے ڈر سے ہی بیٹھی ہوئی ہوں. وہ بھی ہدایتوں کے ہی ویٹ میں بیٹھی ہوئی ہیں. 99% پاکستانی عورت اپنے شوہر کی ہدایت کے ویٹ میں ہی بیٹھی ہوئی ہے. ورنہ بس چلتا ان کو پتا ہونا اس آیت کا تو سیکنڈ نہ لگائیں. آدھی سے زیادہ انویئر ہیں, جن کو پتا ہے وہ ویٹ کر رہی ہیں کہ نہیں کیا پتا ٹھیک ہو جائے, کیونکہ ان کے باپ اور ماں کے یہ ماڈل تھے کہ ہاں 50ویں سال میں جا کے کوئی تھوڑا سا دھیما ہو گیا تھا باپ میرا یا ماں, دونوں طرف سے ہی ہوتی ہے اجازت تو, لیکن اللہ نے عورت کو دی ہوئی ہے نا, اس لیے میں عورت کی بات کر رہا ہوں. So I know what you mean, but I'm very well aware of my choice of words when I'm saying this, because I'm afraid of that one stipulation جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ نے اپنے نبی علیہ السلام سے ارشاد فرمایا ہے کہ یا رسول اللہ اس چیز کو حرام نہ کر لیں جو اللہ نے آپ کو حلال کی ہے. سورہ تحریم میں اللہ نے اپنے نبی سے بات کر رہے ہیں. میں اور آپ ہیں کون؟ ہم we cannot stop this. We should change the other side of the fence. This side of the fence is already intact.